کیا آپ کے گھر کی دیواریں بھی بچوں کی معصوم ہنسی کو ترس گئی ہیں؟ کیا اپنوں کے تانے اور لوگوں کے سوالات آپ کے دل کو روز چلنی کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، جہاں دنیا کے تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے میری رب کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے لیے قرآن پاک کی اس عظیم سورہ قریش کا وہ معجزاتی وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے لاکھوں مایوس دلوں نے آزمایا، اور آج ان کی گود میں اللہ کی دی ہوئی نعمت کھیل رہی ہے۔ صرف 21 دن کا یہ مختصر سا عمل آپ کے نصیب کی بندشوں کو کاٹ سکتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اولاد نرینہ کی وہ خوشخبری مل سکتی ہے جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ تک چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، تو بس ایک بار میرے کہنے پر پورے یقین کے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہو جب آپ کی برسوں کی دعا قبولیت کے دروازے پر دستک دے دی۔ ہم جانتے ہیں کہ جب گھر میں برسوں تک خاموشی رہے تو اپنوں کے سوال اور لوگوں کی باتیں دل کو چلنی کر دیتے ہیں، انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں بھی امید نہیں چھوڑی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت رب کو پکارا جب ظاہری اسباب ختم ہو چکے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، اور وہی ہے جو جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے دے، سورہ الشعراء۔ لیکن آج آپ کی گود خالی ہے تو مایوس نہ ہو، اللہ نے ہر مشکل کا حل اپنے کلام میں رکھا ہے۔ سورہ قریش جو دشمن کے خوف سے نجات اور بھوک میں رزق کا ذریعہ ہے، یہی سورہ آپ کے نصیب کی خالی جولی کو بھرنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ سورہ قریش کی برکت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ امن اور کشائش کی صورت ہے۔ اس میں اللہ نے قریش پر کیے گئے اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ اسے خوف سے امن دیتا ہے۔ جب ایک ماں یا باپ اس نیت سے اسے پڑھتے ہیں کہ ان کے گھر کی تنہائی ختم ہو جائے، تو اللہ ان کی زندگی میں وہ امن اور سکون یعنی اولاد کی صورت میں خوشی عطا فرماتا ہے۔ اب توجہ سے وظیفہ کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ یہ عمل آپ نے کم از کم 21 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ میاں اور بیوی دونوں مل کر کریں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حضور ہاتھ اٹھا کر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی والی نیک، صحت مند، صالح اولاد کی نعمت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین کہہ کر اس خاص دعا کا حصہ ضرور بنیے گا، کیونکہ کیا پتا کس کی کہی ہوئی آمین کس کے لیے قبول ہو جائے اور آپ سب کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت زیادہ افضل ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 313 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ ہر سورت جیسے ہی آپ ایک دفعہ سورہ قریش کمپلیٹ کریں تو جب دوبارہ سے سٹارٹ کریں بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے۔ سورہ قریش کی آخری آیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف پر پہنچ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یا وہابوں کا ورد کریں اور پھر سورت مکمل کریں۔ ہر مرتبہ جب آپ پڑھیں تو دل میں یہ تصور رکھیں کہ اللہ آپ کی جولی بھر رہا ہے۔ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں اور وہ پانی 21 دن تک میاں بیوی دونوں پئیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ صرف لفظ نہیں ہوتے، یہ اللہ پر آپ کا مکمل توکل ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے 10 دن میں آپ کو لگے کہ کچھ نہیں بدلا، لیکن یاد رکھیے اللہ اس وقت بھی کام کر رہا ہوتا ہے جب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ دعا مانگتے وقت آنکھوں میں آنسو اور دل میں یقین رکھیے کہ وہ جب کن کہے گا تو آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ آئیے مل کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، شاید کسی ایک کی آمین سے سب کا بھلا ہو جائے۔ یا اللہ،
ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تو دینے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں۔ یا اللہ، جن بہنوں کی ہے انہیں مناسب اور صالح اولاد عطا فرما، ان کے گھروں کی خاموشی کو اور بچوں کی ہنسی میں بدل دے۔ یا اللہ، سورہ قریش کی برکت سے انہیں ہر خوف اور مایوسی سے نجات دے، انہیں وہ خوشی دکھا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی ہیں۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں ان کا نصیب کھول دے۔ تمام دیکھنے والے نیچے آمین ضرور لکھیے، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا قبولیت کا درجہ پالے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ سب کی جولیاں بھر دے، آمین۔